اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جس رکن پر سب سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے وہ نماز ہے۔ اسے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا، اگرچہ بہت سی صورتوں میں اس میں ریلیکسیشن ضرور موجود ہے لیکن چھوٹ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام اور امت کے لیے بار بار نماز کی تلقین سے متعلق ارشادات فرماتے رہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اور مومن کے درمیان بنیادی فرق محض نماز ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کی جانے والی ایک جدید ریسرچ پیش کرنی ہے کہ جب سائنسدانوں نے نماز پڑھنے والے ایک شخص کے دماغ کے ساتھ جدید میڈیکل آلات اٹیچ کیے تو انہیں کیا حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملے۔ نماز کے انسانی جسم پر ہونے والے حیران کن اثرات کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، لیکن ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام انسان کے لیے نہ صرف روحانی فلاح کا پیغام لے کر آیا ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کے طفیل ملنے والی نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کی جدید سائنس اسلامی عبادات اور تعلیمات کے حوالے سے شکوک و شبہات تو رکھتی ہے اور ان کے انسان کے اوپر اثرات کے بارے میں کچھ اہم سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے جدید مینٹل اپروچ رکھنے والے سائنسدان اسلامی عبادات کو تجربہ گاہ کی زینت بناتے رہتے ہیں، اور ایسی ہی ایک چونکا دینے والی نماز سے متعلق تحقیق ملائیشیا میں سامنے آئی۔ یونیورسٹی آف ملائیشیا کے ڈپارٹمنٹ برائے بائیو میڈیکل انجینئرنگ نے نماز کے انسانی ذہن اور جسم پر اثرات کا سائنسی مطالعہ کیا تو نتائج اس قدر شاندار اور حیران کن تھے کہ اس تحقیق کو فوری طور پر بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسی جریدے اپلائیڈ سائیکو فزیولوجی میں شائع کرنے کی درخواست کر دی گئی۔ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سینئر سائنسدان کی قیادت میں ایک تحقیق کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے فرنٹل، سینٹرل، ٹیمپرل، پرائٹل اور آکسیپٹل نامی حصوں کے ساتھ EEG مانیٹر منسلک کیے گئے اور نماز کے مختلف مراحل کے دوران یعنی رکوع و سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود انرجی کے سگنلز کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اور خصوصاً سجدے کے دوران دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفا ویو ایکٹیویٹی ہے کیا؟ ان الفا ویوز کی کثرت دماغ کے پرائٹل اور آکسیپٹل حصوں میں نظر آئی جو دماغ کے بالائی اور عقبی حصوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بار بار کے تجربات کے دوران یہی صورتحال سامنے آتی رہی، اگرچہ دیگر مراحل کے دوران الفا ویوز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا تھا لیکن سجدے کے دوران ان کے سگنلز عروج پر پہنچ جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، الفا ویوز انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی توجہ اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفا ویوز کا اخراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج مغرب میں مختلف سائیکالوجسٹ اپنے پریشان حال مریضوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور دماغ سے انہی الفا ویوز کے اخراج کو بہتر بنانے کے لیے انہیں دوائیاں تجویز کرتے ہیں، لیکن اس جدید ریسرچ کے بعد ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ تمام تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے حل کے لیے مہنگے اور سائیڈ ایفیکٹس کے حامل علاج سے کہیں بہتر اور آسان نسخہ نماز ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب کے متعدد جرائد نے بھی اس تحقیق کے بارے میں مضامین شائع کیے ہیں اور اعتراف کیا ہے کہ اس بات کے سائنسی شواہد ملے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت نماز دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی کو نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جدید سائنس سے تعلق رکھنے والے اور ذہن میں اسلامی عبادات سے متعلق سوالات لیے ریسرچ کرنے والے کسی شخص کو ایسے جوابات ملے کہ وہ حیران رہ گیا۔ کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد انڈیا کے مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر BV پٹابی رام کا بھی ایک انٹرویو انتہائی مشہور ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے اقرار کیا کہ نماز پڑھنے والے دماغی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا نماز کے متعلق یہ اعتراف انتہائی مشہور ہوا تھا۔ اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے انسان کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کی وجوہات کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مرد یا عورت روزانہ کئی قسم کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے
ذہنی اور جسمانی اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ مسائل اور پریشان سے دوچار افراد کی اکثریت دماغی بیماریوں کا شکار رہتی ہے، لیکن مذہب اسلام کے ماننے والے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اکثریت دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز ادا کرنے والوں کی دماغی اور جسمانی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک روحانی سکون لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ عرب ممالک میں پاگل خانوں کی تعداد انتہائی کم ہے، کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے والوں کی اکثریت ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پاگل خانے موجود ہیں اور لوگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں ان کی تعداد انتہائی کم ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز پڑھنے والے کئی قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ آج نہ صرف اہل مغرب بلکہ ایشیا میں بھی لوگ سکون کی تلاش میں یوگا وغیرہ کا اہتمام تو کرتے ہیں، اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹرینڈ میں مسلمان بھی شریک ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا تحفہ امت محمدی کو عطا کیا تھا۔ جدید میڈیکل ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ نماز کے فریضے کی ادائیگی کے دوران نہ صرف روحانی بلکہ میڈیکلی بے انتہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ طبی فوائد کا آغاز وضو ہی سے ہو جاتا ہے اور پھر نماز کی تمام حالتیں یعنی پوزیشنز کے اندر بے انتہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حالت قیام میں کھڑے ہونے سے کمر، گھٹنے اور ایڑیوں کے درد سے افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہو کر رکوع پر موجود ہونا گھٹنوں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور طبی طور پر سب سے زیادہ مفید رکوع سو کر اٹھنے کے بعد یعنی فجر کی نماز کا ہے۔ قیام کے بعد دوسرا رکن رکوع ہوتا ہے، جس میں گھٹنوں کو تھام کر جھکا جاتا ہے۔ یوگا کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حالت انسانی جسم کی کلائیوں، کندھوں اور کمر کی لچک میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے موہروں کے درد میں بھی افاقے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کمر درد اور کلائی کے درد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی مسلمان 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے تو ذرا یہ سوچئے کہ ان نمازوں کے دوران وہ کتنی مرتبہ رکوع کی حالت میں جاتا ہے اور کیسے کیسے فوائد سمیٹتا ہے۔ اور بات رکوع پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے، سجدہ کرنے کے متعلق یہ ریسرچ ہے کہ اپنی پیشانی کو دیگر جسم سے نیچے جھکانے کے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور دماغ کو خون کی روانی ہوتی ہے، جو انسان کو فالج کے خطرے سے بچاتی ہے۔ انسانی پٹھوں، جوڑوں کو بھی مناسب خون کی فراہمی ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کے درد کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسی طرح سجدے کے بعد ٹانگیں اپنے جسم کے نیچے رکھ کر سیدھا بیٹھ جانے کو اتحیات پر بیٹھنا کہتے ہیں۔ اس حالت میں بیٹھنے سے انسانی جسم کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کی کمر اور گھٹنے ورزش کے بعد ایک درست آرام دہ حالت میں آ جاتے ہیں، جس سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ سلام کے لیے سر کو دائیں اور بائیں گھمانا گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے لیے ایک بہترین ورزش قرار دی جاتی ہے۔ یوگا کے ماہرین کے مطابق اس سے انسانی گردن مضبوط ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گردن کے جوڑ کے دوران خون میں بہتری آتی ہے۔ تو دوستو، غیر مسلم جو نماز کے متعلق ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کی برکات پر روشنی ڈالتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے دور رہنے والے مسلمانوں کو ایک مرتبہ تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ روزانہ کتنی برکات سے محروم ہو رہے ہیں۔ نماز سے بڑی ایکسرسائز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نام نہاد مسلم مرد و خواتین یوگا پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے ذہنی اور جسمانی سکون حاصل ہونے کے بے بنیاد دعوے کرتے ہیں، جو سراسر جھوٹ ہے۔ ان نام نہاد مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی اہمیت سے انکار تو اب غیر مسلم بھی نہیں کر رہے۔ اس کی برکات نے تو انہیں بھی حیران کر ڈالا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ ہمارے دین اسلام کی حقانیت کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے کہ 1400 برس قبل مسلمانوں پر یہ عبادت، یا جسے دنیاوی طور پر ایکسرسائز ہی آپ کہہ لیں، فرض کر دی گئی تھی۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہی ہیں جو ماڈرنزم کے رنگ میں رنگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بدلے میں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کو اس قدر اہمیت دیا کرتے تھے کہ نماز کو آپ کی آخری نصیحت اور وصیت شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نماز کو کبھی نہیں قضا کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے دوران جب آپ کو تیر لگا اور آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے تیر نکالنے والوں سے کہا کہ اس تیر کو اس وقت نکالنا جب میں نماز ادا کر رہا ہوں گا، کیونکہ میرا دھیان اپنے رب کی جانب ہوگا اور مجھے علم بھی نہیں ہوگا کہ میرے جسم سے تیر نکالا کیا ہے۔ تو ہم سب امید کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہوں، قرآن پاک کی آیات ہوں، صحابہ کرام کے طرز عمل ہوں یا جدید میڈیکل ریسرچ ہوں، اس نے آپ کے اندر نماز کی پابندی کی تحریک ضرور پیدا کی ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں
हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अलविदाई कलिमात के तौर पर याद रखिए कि जितना भी इंसान इस नाम निहाद तरक्की के पीछे भागता हुआ फितरत से दूर होता जाएगा तो वो बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार होगा, और जितना वो फितरत और नेचर के करीब रहेगा उतना ही उसके अंदर सुकून भरता चला जाएगा। और इस्लाम दीन फितरत कहलाता है। हम सब का मकसद इसी दीन फितरत की हक्कानियत से आपको आगाह करना था और आपको बताना था कि आप किस कदर खुशनसीब हैं कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। इसी मिशन के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।